میں جادوؤں کے بارے میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو نالج دیتا رہوں گا اور مزید دے رہا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو ہندوستان کے جادو کے بارے میں بتایا، آج میں آپ سے عرب کے جادو کے متعلق گفتگو کروں گا، اور عرب کے جادو کے متعلق کے ساتھ ساتھ میں ان دیوتاؤں کا بھی ذکر کروں گا اور بتاؤں گا کہ دیوتاؤں کی کیا حقیقت ہے۔ دیوتا بیسیکلی یہ تھے کون؟ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ معاذ اللہ جو جس کے ذہن میں آتا ہے، جس کے دماغ میں آتا ہے، وہ جو جس کو پوچھتا ہے وہ اس سے مخاطب کرتا ہے۔ اصل دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے؟ دیوتا کون ہوتے ہیں؟ اگر میں دیوتاؤں کی بات کرتا ہوں تو اہل عرب میں دور جاہلیت سے پہلے، یعنی کہ دور جاہلیت کی اگر میں بات کرتا ہوں، دور جاہلیت اس دور کو کہا جاتا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جو وقت تھا، کیونکہ وہ وقت تھا کہ پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی، اس لیے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس دنیا میں نہ جانے کتنی قومیں گزری ہیں، کوئی بنی نوع انسان کا گروہ ایسا نہ گزرا ہو کہ جس میں کوئی ہادی نہ آیا ہو، لیکن ہم تک جو ہمارے بزرگان دین سے بات پہنچی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ کم و بیش کا لفظ ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں اتھینٹک نہیں ہوتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ اب 1,24,000 میں سے ہم کچھ کو جانتے ہیں جس کا قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، اور کچھ کو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جانتے ہیں، اور کچھ کو ہم بزرگان دین کی نسبت سے جانتے ہیں۔ جب ہم دیوتاؤں کی بات کرتے ہیں، دیوتاؤں کی دراصل 2 قسم ہوتی ہیں۔ ایک قسم دیوتاؤں کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ اگر آپ ان ہادی کی جو اللہ رب العزت نے کسی بھی قوم پہ بھیجا اور اس کی تعلیم و تربیت کو دیکھتے ہیں، اور اگر ان کی ہم ہسٹری اٹھا کے پڑھتے ہیں، تو ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ یا کوئی ایسا اسباق ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں شرک کا عنصر پایا جاتا ہو۔ وہ تو بیسیکلی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے، جو ان کے چیلے تھے، جو ان کے لوگ تھے، گرو، ان کے ساتھی جو لوگ تھے، جب انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت مکمل کری، اس میں کچھ لوگ انہی گرو کے جس کے ماتحت وہ چل رہے تھے ان کی رہنمائی لی اور ان کے ہی راستے پہ چلے، اور کچھ لوگ تھے جو اپنی کم علمی کی وجہ سے اور اپنے نفس کے پیروکار ہونے کی وجہ سے وہ ان کے راستے سے ہٹ گئے، اور انہوں نے لوگوں کو یہی گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ خدا ہیں۔ کیونکہ ان کی زندگی کے اگر ہم بات کی جائے تو اللہ رب العزت جب اپنے دوست کو بھیجتا ہے تو اس کو برائیوں سے، اس کو وباؤں سے، ان کو ہر چیز سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی ایک بہترین طور پر وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ جب لوگ ان کی صحبت کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو نیک اور پارسا جانتے ہیں، نیک اور پارسا ہوتے ہیں وہ۔ تو جو لوگ اپنے نفس کے راستے پہ چل نکلے تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ معاذ اللہ یہ خدا ہیں۔ ان کی وفات کے بعد، اور انہی کی صورت میں ایک مورتی ان کی یاد میں بنا لی گئی، اور جب انہوں نے یاد میں اس کی مورتی کو بنا لی گئی تو پھر وہ سلسلہ چلنے لگا، اور پھر جب آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں نا، پھر وہ اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کے انہی کے راستے پہ چلنے شروع کر دیتی ہیں۔ اصل حقیقت کیا تھی اس سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہ چیز بیان کر دی جاتی ہے جو بیسیکلی ہوتی نہیں ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص گاؤں کے اندر کھانا کھانے گیا، اور جب اس نے کھانا کھایا، مہمان
دسترخوان پہ بیٹھا تو میزبان نے ایک ڈنڈا لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا. اب میزبان ڈر گیا کہ بھائی ڈنڈا لا کے کیوں رکھ دیا انہوں نے. تو خیر مہمان نے اپنا کھانا کھایا. مہمان نے میزبان سے پوچھا کہ یہ ڈنڈا کیوں لا کے رکھا ہے. تو میزبان نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی پرمپرا ہے, یا ہمارے بزرگوں کا طور طریقہ کار ہے کہ ہم ایسے رکھتے تھے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ رکھنے کی وجہ کیا تھی. تو اس نے کہا نہیں, میں نے تو ریسرچ نہیں کی اس کے متعلق. اس نے کہا تو تمہیں تصدیق کرنا چاہیے. اس نے کہا اچھا تم ایک کام کرو, اس گاؤں میں جو سب سے زیادہ ایجڈ بندہ ہو, جو بزرگ ہو اس گاؤں کا, مجھے اس سے ملواؤ, میں اس سے پوچھتا ہوں. تو جو اس گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا ایجڈ بندہ تھا, وہ شخص اس کو وہاں لے گیا. اس نے اس سے پوچھا کہ حضرت ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو بڑا سا ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, بڑا سا ڈنڈا نہیں, ہمارے اس میں تو ایک لکڑی رکھی جاتی تھی, یعنی کہ ایک لکڑی رکھی جاتی تھی ایک ہاتھ کی. تو اس نے کہا تو ہم تو بہت بڑا ڈنڈا رکھتے تھے. تو اس نے کہا اچھا ایک کام کرو, جو اس سے بھی زیادہ ایجڈ بندہ ہو, بزرگ ہو, آپ مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ. جب وہ اس کے پاس لے کے گئے, جب اس ایجڈ بندے کے پاس لے کے گئے, جو بزرگ کے پاس لے کے گئے, ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کھانے کے وقت یہ ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے. آپ نے کہا ڈنڈا نہیں, وہ تو ایک فنگر ٹائپ کی ایک لکڑی ہوتی تھی. یہ تو اب لوگوں نے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بڑھتا چلا گیا. بعد میں وہ پتہ چلا کہ تحقیق کرتے کرتے وہ ٹوتھ پک رکھا کرتے تھے دسترخوان میں دانتوں کے اندر خلا کرنے کے لیے, اور وہ بڑھتے 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 پورے ایک ڈنڈے تک پہنچ گیا. تو تحقیق سے ہم اس کی اصل تک پہنچتے ہیں. اچھا ایک دیوتا کی وہ ایک قسم ہے کہ جو اللہ کے دوستوں میں سے تھے اور ان کی زندگی میں شرک کا عنصر نہیں پایا جاتا, اور انہوں نے تبلیغ کری دین کی, اور اس کے بعد پھر لوگ ان سے گمراہ ہوئے اور لوگوں نے ان کو ہی دیوتا بنا دیا. ایک تو دیوتا ہم اس کو کہتے ہیں, اور ایک ہم کہتے ہیں انہی دیوتاؤں کو جو بت بنا لیتے ہیں. کہ جیسے اگر میں عرب کے دیوتا کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کو تاریخ اگر آپ نے عرب کی پڑھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ کوہ صفا اور مروہ کے نزدیک ایک مرد اور ایک عورت کا بت تھا باقاعدہ طور پہ. یہ مرد اور عورت وہ تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی تھی, تو اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوا تھا, اور اللہ رب العزت نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا, اور وہ عبرت تھے لوگوں کے لیے. یعنی کہ وہ بدکاری کی وجہ سے بنے تھے. وہ جو وقت گزرتا گیا, شیطان نے ان لوگوں کے اندر برائی, اور شیطان نے ان کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو معاذ اللہ بڑے پاک لوگ تھے, تو تم ان کی پوجا شروع کرو, تم ان سے مانگنا شروع کرو. تو لوگ بنا تحقیق کے اس رستے پہ چل پڑے اور لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا, اور جب ان کو پوجنا شروع کر دیا تو شیطان ہی ان کا معاون و مددگار ہو گیا. تو شیطان نے ہی ان کی مدد کرنے شروع کر دی, اور یہ سمجھ لگی کہ یہ واقعی یہ دیوتا ہیں. تو پھر اس پہ چڑھاوے چلانے شروع کر دیے, اس پہ بلیاں دینا شروع کر دی, اس پہ پھر کنواری لڑکیوں کو لا کے اس میں باقاعدہ طور پہ اس کو خون دیا جاتا تھا, یہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے, یعنی کہ شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے. ہمارے مذہب میں بت پرستی اسی ہی لیے حرام ہے, اور اس کو کفر کا درجہ دیا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو بت ہوتا ہے اس کے اندر شیطان صلاحیت کر جاتا ہے. یہ تھی دیوتاؤں کی حقیقت. اور ہم لوگ کس راستے پہ نکل پڑے, لوگ کس راستے پہ چل پڑے. یہ انسان ہی تھے کہ جن کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا. اگر آپ تحقیق کریں تو آپ اپنی اصل تک پہنچ جائیں گے کہ انسان جس کی پوجا کرتا ہے, یا جس کو پوچھتا ہے, یا جس سے مانگتا ہے, جس سے وہ کرتا ہے, اگر اس کی حقیقت تک جاتے ہیں تو آپ اس کی زندگی کا تجزیہ کر لیں. عرب کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ دیوتاؤں کی ایک بہت بڑی ایک یہ کہہ لیں کہ دیوتاؤں کی ایک بڑا وہ رہا ہے کہ عرب کے اندر جو لوگ زیادہ تر گمراہ ہوئے. یہاں تک کہ اگر میں خانہ کعبہ کی اگر بات کرتا ہوں نا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر تک بت رکھے ہوئے تھے. 360 بت تھے. وہ 360 بت کس کے تھے؟
جیسے لات، مناف، عزا، یہ سارے بت تھے اس کے اندر وہاں رکھے ہوئے تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ جب قرآن کی آیت پڑھتے جاتے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ توڑتے جاتے تھے کہ اور کہو حق آیا، باطل بے شک مٹ گیا، اور باطل مٹ ہی جانے والا ہے۔ اگر میں بت پرستی ہی کی اگر میں بات کرتا ہوں اور اگر میں عرب کی بات کرتا ہوں، عرب کے دیوتاؤں کی بات کرتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولادیں چلی ہیں ان سے پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگر نسل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس نسل کے اندر صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ عرب کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے درمیان جو آپ کے آباء و اجداد کا جو سلسلہ رہا ہے، یہ تمام کے تمام جو تھے نا یہ دین ابراہیم پہ تھے۔ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کری ہے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی محبوب کی نسل کو اس نے محفوظ کر دیا تھا، اور اس نے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ 40 پشتوں کا فرق پڑتا ہے۔ اس کے باقاعدہ طور پہ سیرت النبی کے اندر ایک ترتیبوار پورے نام بھی موجود ہیں، اور جو لوگ دین ابراہیم سے ہٹے، کہ جیسے ابو لہب تھا، جیسے ابو جہل تھا، وہ بھی بت پرستی میں پڑ گئے، مشرکین میں سے ہو گئے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب تھا یہ دین ابراہیم پہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تھا۔ جو لوگ اس رستے سے ہٹے وہ نیست و نابود ہو گئے، کیونکہ شریعت محمدی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی ہے نا، اس کے بعد یہ بھی سلسلہ چلا ہے۔ اگر اب میں عرب کے جادو کی اگر میں بات کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں دیوی دیوتاؤں کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے کہ دیوتا کسے کون ہوتے ہیں، بیسیکلی کون تھے اور کیسے تھے اور اس کی حقیقت کیا تھی۔ اب میں اگر عرب کے جادو کی اگر میں بات کرتا ہوں، عرب کے اگر ہم تھوڑا پیچھے کی طرف جاتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، اور عرب کے اندر جو بیسیکلی جو جادوگر ہوتے تھے نا، وہ جب تک علم فلکیات پہ عبور حاصل نہیں کرتے رہتے اس وقت تک وہ اس کے زمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر میں بات کرتا ہوں علم فلکیات کی، یعنی کہ سبع سیارگان کی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، ان کی منزلوں کی، تو اس پہ سب سے زیادہ جو کام کیا ہے نا وہ عربیوں نے، عرب نے کیا ہے تاریخ میں۔ اچھا، اس کا ایک استعمال پوزیٹیو ہے، ایک استعمال اس کا نگیٹیو ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے باقاعدہ طور پہ ان سے بھی روحانیت کا سفر چلا ہے، روحانیت کا سفر طے کیا ہے، کیونکہ ہر رستے کے اندر ایک پوزیٹیو ہے اور ایک نگیٹیو ہے۔ اگر ہم کوئی عملیات کرتے ہیں، اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اور ان عمال کے دوران اگر ہم منزلوں کا تعین کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ منزلیں بیسیکلی ہوتی کیا ہیں، منزلیں ہیں کیا۔ اگر میں زمین کی بات کرتا ہوں تو ہماری زمین دو گردش ہے ہماری زمین میں، ایک وہ جو سورج کے گرد گھومتی ہے جسے شمسی گردش کہتے ہیں، اور ایک جو اسی کے محور میں گرد ہوتی ہے، گھومتی ہے۔ اسی طرح چاند کی بھی دو گردش ہے، اسی طرح چاند کی بھی دو گردش ہے، ایک گردش وہ جو زمین کے گرد گھومتی ہے، اور ایک وہ جو چاند کی اپنے محور کی گردش ہوتی ہے۔ اب جب ان چاروں گردشوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، اس کے درمیان جو کم و بیش جو گھٹتا ہے، اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 28 دن کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ 28 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کم و بیش یعنی کہ کم اور زیادہ ہوتا ہے۔
یعنی کہ اگر ہم چاند کی پہلی تاریخ اگر شروع کریں گے تو چاند بڑھنا شروع ہوگا. اب چاند کا جو بڑھنا شروع ہوتا ہے اور چاند کا جو اترنا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک چاند پورا چڑھتا ہے. اچھا، اس کی منزلیں الگ ہیں. اس کی منزلیں کیا ہیں کہ جیسے شرطین کہا جاتا ہے، بطین کہا جاتا ہے، سریہ کہا جاتا ہے، دبران کہا جاتا ہے. اس کی پوری منزلیں ہیں اس کی باقاعدہ طور پہ. انہی منزلوں کو جاننا، ان منزلوں کو سمجھنا، ان منزلوں پہ معمور جو موکلان اور جو فرشتے ہیں ان سے کام لینا. اگر آپ ان سے پوزیٹیوٹی کا کام لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بالکل ایک سیدھی راستہ ہوتا ہے. اور اگر آپ انہی سے نیگیٹیوٹی کا کام لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اگر میں موکلان کی اگر بات کرتا ہوں، اچھا ان کا تعلق ایوان سے بھی ہے، موکلان سے بھی ہے، شیاطین سے بھی ہے. اگر میں شرطین ہی منزل کی اگر میں بات کرتا ہوں کہ شرطین منزل میں اگر کسی کو عمل کیا جاتا ہے، اگر میں روحانی علوم کی بات کرتا ہوں، یعنی کہ روحانی عمل کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو اس کی منزلیں باقاعدہ طور پہ طے کرنا پڑتی ہیں کہ اس کی منزل کے اندر اس وقت اس ساتھ میں کون سے موکلان کی ڈیوٹی ہے. یہ ایک علم العدد، علم الحروف کا ایک علم ہوتا ہے جو اس کے مابین اس کے ماتحت ہوتا ہے، کہ جس کے ذریعے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پہ سورہ مزمل کا عمل پڑھنا ہے. سورہ مزمل کا عمل ہم نے اتنی تعداد میں پڑھنی ہے، لیکن ہم نے کس وقت، کس ساتھ، کس سمت شروع کرنی ہے اس کی تعداد، اور اس وقت کون سی منزل چل رہی ہے. اس منزل کو جاننا، اس کو سمجھنا، اور پھر اس کو موکلان کے نام، جیسے میں اگر میں بات کرتا ہوں شرطین منزل کی، تو اس کے جو موکلان ہے اس کا نام ہے سواتی، سواتی دیو. اور جو عبرانی لوگ ہوتے ہیں نا، عبرانی لوگوں کے اپنے ہی عقائد کے حساب سے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو موکلان ہے اس کا نام ہے شتائل. اب جو جادوگر ہوتے ہیں، جو یہ علم کو نیگیٹو کی طرف استعمال کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف استعمال کرتے ہیں، تو وہ شتائل سے مدد لیتے ہیں. اب جب وہ شتائل سے مدد لیتے ہیں، جب وہ اس منزل اور اس کے جو تاثر، جو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، جو اس کی ایک اثر ہوتا ہے، جو اس کی منزل کی وہ ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اس کو اپنے کنٹرول کر کے باقاعدہ طور پہ موکل سے اور پھر ایوان سے اور پھر ان چیزوں سے بھی وہ مدد طلب کرتے ہیں. عرب کے لوگ جو نا اکثریت میں، اگر عرب کے اگر جادو کی بات کرتا ہوں نا، تو یہ تقریباً موکلان سے یہ لوگ مدد لیتے ہیں. اچھا، موکلان سے مدد لینا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب تک ان کو آپ جانو گے نہیں، ان کو سمجھو گے نہیں کہ یہ کس وقت، کس ساتھ میں، کس مقام اور کس منزل میں ہیں، اس وقت تک آپ ان کے قریب نہیں پہنچ سکتے. جبھی تو میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ موکل کی حاضری کرنا اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. موکل تک پہنچنا بہت دور کی بات ہوتا ہے. موکل تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کی 30 سال کی، 40 سال کی ریاضت ہوتی ہے، 20 سال کی ریاضت ہوتی ہے. سرخ جنات تک تو آپ پہنچ جاتے ہو، جناتوں تک تو آپ پہنچ جاتے ہو، شیاطینوں تک تو آپ پہنچ جاتے ہو. لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں شخص صاحب موکل ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ پوری ریاضتیں کرتے ہیں. اچھا، ان کو تابع کرنا، ان کو تسخیر کرنا. اچھا، جب آپ نے ان کو تسخیر کر لیا اور یہ آپ کے مطیع فرما بردار ہو گئے، اب آپ ان کو جو حکم دیں گے نا، یہ اس کو بجا لائیں گے. آپ اس حکم کو یہ بجا لائیں گے. اب چاہے آپ اس سے صحیح کام لیتے ہو، غلط کام لیتے ہیں، اس کا راستہ آپ نے تعین کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ اسی سے یہ غلط کام لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہی جادو کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور یہ جادو کی انتہائی قسم ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر عرب کا جو جادو ہوتا ہے اور اگر یہ کسی شخص کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو باقاعدہ طور پہ عربی جو جادوگر ہوتے ہیں وہ پہلے جس شخص کے اوپر کیا جاتا ہے اس کا پورا بایو ڈیٹا نکالتے ہیں. اس کا نام، ماں کا نام، اس کی پیدائش، اس کا یہ آپ ماں کا نام، آپ صرف وہ نام اور ماں کا نام اس کو بتائیں گے، وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش، سات، سب کچھ آپ کو نکال کے بتا دے گا اپنے اسی علم کے ذریعے. اس کے بعد پھر وہ یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی جو پیدائش ہوئی تھی اس وقت کون سا ستارہ غالب تھا، کون سا سیارہ غالب تھا. اگر جیسے مثال کے طور پہ کسی کی پیدائش زہرہ میں ہوئی ہے اور کسی کی پیدائش تاروں میں ہوئی ہے، کسی کی پیدائش زحل میں ہوئی ہے، کسی کی پیدائش قمر میں ہوئی ہے، تو اس پیدائشوں کے حساب سے پھر وہ باقاعدہ طور پہ اپنے اس موکلان کے ذریعے جس نے اس کو تسخیر کیا ہوا ہوتا ہے اس کی نحوست اس کے اوپر ڈال دیتا ہے.
اب نحوست جو ہٹتی ہے اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ تقریباً 100 سال کا ہوتا ہے. اب بتاؤ 100 سال کی اس کی عمر زندہ رہے گا وہ؟ اب اس کی نحوست کیسے اترے گی؟ اب آپ کچھ بھی پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں, کتنی ہانڈیاں اس پہ جلاتے رہیں, اس کا اتار نہیں ہوگا. اس کا اتار کون کرے گا؟ جو اس رستے کو جانتا ہوگا, جو ان ستاروں کی چالوں کو جانتا ہوگا, جو ان سیارگان کی منزلوں کو جانتا ہوگا. میاں حضور اب اس پہ گفتگو نہیں کرتے, لیکن الحمدللہ جب ہمارا دور تھا, ہماری صحبت تھی, میاں حضور ہم سے کھل کے گفتگو کرتے تھے. ہمیں ایک ایک چیز, ایک ایک ستارے, ایک ایک سیارگان اور ایک ایک منزلوں کا ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے اوپر ستارے کی نحوست اگر ڈال دی جائے, کسی سیارگان کے اس کے اوپر نحوست ڈال دیا جائے تو اس کو کس طریقے سے اتار کریں گے. اس جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی کے اوپر جادو کر دیا جائے تو یہ جادو اس کو قبر میں لے جاتا ہے, اور پھر یہی نحوست جو ہوتی ہے نا, پھر یہ اس کی اولادوں میں منتقل ہونے شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ بہت شادر اور نادر ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ہر شخص کے اوپر ایسے معاملات ہوتے ہیں. اور پھر اس کو اسی ترتیب اور اسی طریقے سے اتارا جاتا ہے. جس ستارے کی نحوست ڈالی جاتی ہے, جس ستارے کے معاملات اس کے اوپر منتقل کیے جاتے ہیں, اور جس شیطان کو اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے, اور جب اس کا اتارا کیا جاتا ہے تو اس کے بالکل ہی اپوزٹ ستارے سے کیا جاتا ہے. اس کے بالکل ہی اپوزٹ جو موکلان ہوتے ہیں ان سے کیا جاتا ہے. یعنی کہ نیگیٹو کو آپ نیگیٹو سے نہیں ہٹاؤ گے, آپ نیگیٹو کو پازیٹو سے ہٹاؤ گے, اور پازیٹو سے بھی اس سے ہٹاؤ گے جب آپ اس کی منزلوں کا تعین کر لو گے. اور جب آپ اس کی منزلوں کا تعین کر لو گے, اس کا پورا ایک ذائچہ نکالنا پڑتا ہے جس کے اندر دن لگ جاتے ہیں, ہفتے لگ جاتے ہیں, صرف یہی تشخیص کرنے میں کہ کس ستارے کی نحوست اس کے اوپر ڈالی گئی ہے, یا کس موکلان اور کس شیطانوں کی ڈیوٹی اس کے اوپر لگائی گئی ہے, اور کس منزل میں لگائی گئی ہے. یہاں تک کہ جو عربی جو جادوگر ہوتے ہیں, جو عرب میں, جو میں یہ بات قدیمی کر رہا ہوں, اب مجھے نہیں پتا کہ ایسے لوگ زندہ ہوں گے جو اس علم کو جانتے ہوں گے ابھی کہ, اب مجھے نہیں پتا کہ اب کے بھی لوگ ایسے ہوں جو یہ کام کرتے ہوں, لیکن میں آپ کو اس دور کی بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ علم اپنے عروج کو تھا. ہوں گے, ابھی بھی ہوں گے, پوشیدہ ہوں گے, کیونکہ جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں باطل ہے, جہاں جہاں اجالا ہے وہاں وہاں اندھیرا ہے. تو جب کسی بھی اسی قسم کے شیاطینوں کو جب انہی منزلوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے نا, تو جو بڑے بڑے جو جادوگر ہوا کرتے تھے نا, وہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بندش لگا دیا کرتے تھے, اگر کوئی شخص ہم تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس منزل کا تعین نہ کر سکے. اس کے بھی بزرگان نے دین نے طریقے سمجھائیں, اس کے بھی توڑ کے, کہ اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر ہم موکلان سے نہیں, پھر ہم ایوان سے مدد لیتے ہیں. اور پھر جب ہم ایوان سے مدد لیتے ہیں تو پھر وہ منزلوں کا تعین کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کے اوپر, فلاں منزل کے اوپر, فلاں اس کے اوپر وہ چوکی لگائی ہے, یا اس کے اوپر پنچھی بٹھالا ہے. تو عرب کا جو جادو ہوتا ہے نا, یہ اتنا آسان نہیں ہے, اور یہ کرنے اور یہ کروانے والے, جبھی تو کہا گیا تھا کہ دونوں جہنمی ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال, اس کا وہ استعمال جو بزرگان دین نے تعلیم کیا ہے, اگر ہم ان منزلوں کے صحیح تعین کر لیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک عمل تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں. اچھا ایک عمل وہ ہوتا ہے جو آپ اجازت لے کر پڑھ لیتے ہیں. اچھا ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں, اب لوگوں نے مجھ سے اجازت لی, میں نے ان کو اجازت دے دی, اب انہوں نے شروع کر دیا, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سی منزل ہے, کون سی ساتھ ہے, کیا معاملات ہیں, کیا نہیں ہے, لیکن انہوں نے شروع کر دیا. لیکن ان کی اجازت جو ہوتی ہے نا, وہ ان کے پورا احسار کا دائرہ بنا لیتی ہے. اب جو لوگ رجت میں آتے ہیں وہ اسی وجہ سے رجت میں آتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ عمل کس وقت, کس ساتھ, کس منزل میں شروع کر رہے ہیں. وہ چڑھتے چاند میں شروع کر رہے ہیں, وہ اترتے چاند میں شروع کر رہے ہیں. اب چڑھتے چاند میں شروع کریں گے تو کس ترتیب و طریقے سے کریں گے. اب جیسے چڑھتے چاند کے اندر اگر چاند کی 2 سے 3 تاریخ ہو جاتی ہے, اب 4تھی تاریخ شروع ہو جاتی ہے, تو 4تھی تاریخ کا جو دن ہے وہ کس منزل میں ہے, اس کی منزل کیا ہے, اور کس ساتھ میں وہ کام کیا جا رہا ہے. جس ساتھ میں کیا جا رہا ہے, کیا وہ نحس ہے یا وہ سعد ہے,
کیا وہ صحیح ہے کیا وہ غلط ہے؟ اچھا اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کوئی عمل کرتا ہے، اگر کوئی استاد کوئی پیر و مرشد جب کسی کو بٹھالتے ہیں نا، تو جب کسی کو پورے لوازمات کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ نے فلاں دن شروع کرنا ہے، فلاں تاریخ سے شروع کرنا ہے، فلاں وقت سے شروع کرنا ہے، اور آپ نے ان چیزوں کی لوازمات اپنے پاس رکھنا ہے، آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، آپ نے ان بخورات کا استعمال کرنا ہے، آپ نے اس سے منہ کر کے بیٹھنا ہے، اور جب اس سم آپ نے آگ جلانا ہے، اس سم آپ کی پشت ہونی چاہیے، آپ کا منہ اس طرف ہونا چاہیے، اور پھر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کی بیٹھنے کی جو نشست ہے نا وہ کس طرح ہونا چاہیے، دونوں زانو ہونا چاہیے، آلتی پالتی مار کے بیٹھنا چاہیے، اکڑو بیٹھنا چاہیے، کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، پاؤں پھیلا کے پڑھنا چاہیے، ہر چیز معنی رکھتی ہے، ہر چیز معنی رکھتی ہے۔ یہ میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کر کے دعوت میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم کسی بھی صورت کی دعوت دیتے ہیں نا، اس کے بعد یہ لوازمات لازمی اور اہم ہوتے ہیں۔ دعوت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایک منزل اور ایک ایک وقت ایک ایک ساتھ کا تعین کیا جائے گا، آپ کو مخصوص ہو کر ہر طریقے کا۔ جب وہ شخص دعوت پہ بیٹھتا ہے ان تمام منزلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ان تمام سیاروں تمام ستاروں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر ان کے بخورات کا استعمال رکھتا ہے اپنے پاس، اور پھر ان خوشبوؤں کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور پھر اس سمت کا تعین کرتا ہے جس سمت کا اس کو حکم دیا جاتا ہے، پھر پہلے دن سے ہی اس میں حرکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پہلے ہی دن سے اس کو محسوسات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی دن سے باقاعدہ طور پہ اس کے بزرگوں کی ارواحیں کہ جو اس کے صاحب دعوات بزرگ گزرے، ان کی روح ان کی مدد کو پہنچنے لگتی ہیں کہ وہ کسی قسم میں کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کوئی ڈر و خوف اس پہ حاوی نہ ہو جائے۔ پھر وہی اجازتیں، پھر وہی ارواحیں، اس کی تعلیم و تربیت، اور وہی مرشد، وہی شیخ کہ جس نے تمہیں ہر ایک چیز کا طریقہ کار سمجھایا ہوتا ہے، پھر وہ تمہیں اس ترتیب و طریقے سے نکالتا ہے۔ پھر جب دعوات کے اندر جب موکلان کی حاضری ہوتی ہے نا، تو یہ پھر حاضری ایک دفعہ ہوتی ہے، پھر یہ آپ کی نسلوں میں قائم رہتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے بڑوں کی کمائی کھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بزرگان دین کو کہ اب جیسے میں پیر مہر علی شاہ کی بات کرتا ہوں، جیسے ہم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی اگر میں بات کرتا ہوں، حضرت بابا فرید مسعود شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں، انہوں نے دعوتیں دی، انہوں نے اپنے آپ کو سرو کر دیا، آج ان کی اولادیں بھی ان کے نام کا کھاتی ہیں، آج ان کی اولادوں کے بھی وہ حامی اور مددگار ہوتے ہیں، آج ان کی اولادیں بھی وہ کسی بھی حال میں رہیں، اگر وہ ان سے مدد طلب کریں نا، تو وہی موکلان جن بزرگ نے اپنی زندگی کے اندر اس پہ ریاضت و تابع کر کے اس کو دعوت دی تھی، وہ اس کی نسلوں تک اس کے محافظ بن کے رہتے ہیں۔ اور ایسے کہ نزلیں یا تو بنا دیتے ہیں یا پھر بگاڑ دیتے ہیں۔ بنا دیتے ہیں کہ جو ان کے رستے پر ہوتا ہے، بگاڑ دیتے ہیں جو ان کے رستے سے ہٹ جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ دعوت اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دعوت کا سلسلہ چلا ہی عرب سے تھا۔ ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں کیوں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ سیکھو، آپ سمجھو، آپ پڑھ رہے ہو، پڑھو، اپنے اندر روحانیت پیدا کرو۔ اچھا پڑھائی پتہ ہے کیوں دی جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں آپ کو 70 مرتبہ دی گئی، شروع میں آپ کو 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے دی گئی، وہ کس لیے دی گئی ہے؟ وہ کیا حاضری کے لیے دی گئی ہے؟ کہ آپ کو روحانیت کو حاضر کرنے کے لیے دی گئی ہے؟ وہ پڑھائی اس ہی لیے دی گئی ہے تاکہ جب آپ اس کی تکرار کریں گے، ایک رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، تاکہ اس کی برکت سے، اس کے نور سے، اس کی اجازتوں سے آپ کے اندر جو خیالات فاسدہ ہیں نا،
آپ کے اندر کی جو غلاظت ہے، آپ کے قلب پہ جو گرد جمی ہوئی ہے، جو اس کو ریموو کرتی ہے. جب آپ کے اصل میں ہمارا جسم ایک برتن ہے، اور برتن یہ گندا ہوا ہے. اب ہم اس میں کھانا ڈالیں گے، گندے برتن میں کھانا کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرے گا. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ برتن کو دھوئیں گے، اس کو چمکائیں گے. اگر وہ برتن ناپاک ہے تو آپ اس کو آگ پہ تپکیں گے، سہیں گے، اس کو صاف کریں گے، اس کو پاک کریں گے اور صاف پانی سے دھوئیں گے. اس کے بعد جا کے جب وہ برتن پورا صاف ہو جائے گا پھر آپ اس پہ استعمال کریں گے. برتن جتنا گندا ہوگا آپ کو صاف کرنے میں اتنا ہی ٹائم لگے گا، اور جتنا برتن کم گندا ہوگا وہ جلدی وقتوں میں جلدی صاف ہو جائے گا. برتن سے مراد ہمارا اپنا باطن. ہم نے جو سورہ قریش تعلیم کی گئی ہے، ہم نے آپ کو ابھی کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو بعد کے لیے تیار کرنا ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے تیار کرنا ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال کی زندگی گزاریں گے، آپ کے بعد معاملہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں جی، میں جس رستے سے آپ کو لے کے جا رہا ہوں نا، یہ آپ کے آنے والی اولادوں، آنے والی نسلوں کے کام آئے گی یہ چیزیں. جب یہ برتن آپ صاف کر لیں گے نا، اس کے بعد صاف کرنے کے بعد پھر ایک کیفیت جب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر جب ہم منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارا وقت گزرتا جاتا ہے، جو ہمارا وقت گزرتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر زکوٰۃ دی جاتی ہے. اچھا جی، جب زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، پھر اس کے قلب کو باقاعدہ طور پہ مضبوط کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر قلب اس کی روحانیت کو برداشت نہیں کر پاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے دعوت شروع میں ہی دے دیا آگے، اور جو لوگ شروع میں دعوت دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن بھٹک جاتا ہے، خوف ان کے اوپر حاوی آ جاتا ہے، پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں، پھر وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولنے شروع کر دیتے ہیں. کبھی ان کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی ان کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا جو دماغ کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، وہ ایکسٹرا آرڈنری بڑھ جاتی ہے. اور ہم جو جس ترتیب و جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں نا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پوائنٹ سے لے کے چل رہے ہیں. اب ایک 60 واٹ کا بلب آپ دیکھ لو، آپ برداشت کر سکتے ہو. 100 واٹ کا بلب دیکھ لو، آپ برداشت کر سکتے ہو. اگر 1000 واٹ کا بلب لگا دیا جائے اور آپ کو دیکھنے کو کہا جائے، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے. لیکن آپ آہستہ آہستہ اگر بڑھتے جاؤ گے نا، تو ایک وقت 1000 واٹ کا بلب بھی ہوگا نا، تو وہ بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑے گا. اس سفر کے اندر آہستہ آہستہ آپ کے اندر صلاحیت ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے. یہی وہ سفر ہے جس پہ بزرگان دین نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیں. جب آپ ان معاملات اور اچھا یہ ہمیں کیسے پتا؟ یہ ایسے پتا کہ ہم اس رستے سے گزرے ہیں. میاں حضور نے ہمیں پورا اس رستے سے گزارا ہے. جو ہم نے 5-6 سال 7 سال اپنے آپ کو بند کر دیا تھا نا ایک جگہ، یہ ہم نے وہی معاملات سیکھے جو آج آپ کو بتا رہے ہیں، آج آپ کو سمجھا رہے ہیں. جب آپ زکوٰۃ کے بعد جب آپ دعوت کی طرف جائیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں، علم ہوتا کیا ہے. صرف جنات کو حاضر کرنے کا نام علم نہیں ہے، کسی شیاطین کو قید کرنے کا نام علم نہیں ہے، یا کسی کی بیوی روٹ کے میکے چلی گئی ہو، آپ نے اس کو بلا لیا، یہ علم نہیں ہے. یہ تو شغل ہیں سب. یہ تو پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. علم وہ ہے جو بزرگان دین کے سینے کا راز ہے. علم وہ ہے کہ جب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ مٹی کے ڈلے پہ پڑھ کے دیتے تھے تو وہ سونے کا بن جاتا تھا. علم وہ ہے کہ جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب کسی کے اوپر توجہ منتقلہ کرتے تھے تو اس کی ساری منزلیں طے ہو جاتی تھی. علم وہ ہے. علم یہ نہیں ہے. اگر میں اس علم کی بات کرتا ہوں، اگر میں دنیاوی مقاصد کے لیے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اگر میں اس علم کی بات کرتا ہوں تو یہ بالکل نچلے درجے کا علم ہے، جس کا کوئی درجہ ہی کاؤنٹ نہیں ہوتا. اہل سلوک کے نزدیک،
اہل دنیا کے نزدیک تو وہ انتہائی علم کہلاتا ہے. اہل دنیا اگر اس اپنی نظر سے دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ علم کی انتہا ہے، لیکن اگر اہل سلوک اس علم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ یہ سمجھ لیں کہ انتہائی اسفل درجہ ہے، نچلا درجہ ہے یہ اس علم کا. لیکن آپ کو آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ اس منزل پر رک گئے، کہتے ہیں کہ سلوک کے اندر وہ جو 14ویں جو درجہ ہے نا، جو 14ویں منزل ہے نا، وہ کشف و کرامت کی ہے. کہ کشف و کرامت کے انسان کے اوپر کھلتے ہیں نا اس کے اسرار و راز، تو جو لوگ اس منزل میں ٹھہر جاتے ہیں، اس کشف و کرامت میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر وہ آگے نہیں بڑھتے. اور جو لوگ اس منزل پہ قناعت نہیں کرتے، آگے کی طرف سفر طے کرتے ہیں اپنا، تو پھر وہ کوئی مقام ہو کا سفر کرتا ہے، کوئی مقام سمدیت کا سفر کرتا ہے، کوئی مقام احدیت کا سفر کرتا ہے، کوئی مقام محمدی کا سفر کرتا ہے، کوئی سلطان الاسکار کا سفر کرتا ہے. اور جو اس میں ٹھہر جاتے ہیں ان کی منزل وہیں سٹاپ کر دی جاتی ہے. اور جب انسان راہ سلوک میں سفر کرتا ہے تو اس کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ پھر نجبہ سے چلتے ہیں، رکبہ پہ آتا ہے، پھر نقبہ پہ آتا ہے، پھر وہ ابدالوں میں شامل ہوتا ہے، پھر ابدالوں میں شامل ہونے کے بعد پھر وہ مقام قطبیت پہ جاتا ہے. کبھی میں اس منزلوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا، ان عہدوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون اس منزلوں تک پہنچتے ہیں اور ان کے کیا کیا مقامات ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ نے اپنی بیسک بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ علم حروف کو سیکھنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ علم العادات کو سیکھنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ تسخیر سبت سیرگان کو سیکھنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ستاروں کے علم سے اس کو آپ نے روشنائی کرنی ہوگی، آپ کو جاننا ہوگا. اگر میں علم نجوم کی اگر میں بات کرتا ہوں نا تو یہ ایک بڑا وسیع علم ہے، لیکن ہر بندہ اس علم تک نہیں پہنچتا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ افلاک میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے آفاق. آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، آپ نے اندر سما کے اس ودر سے نکل جانا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا واسطہ کسی ایسے جادو سے پڑ جائے کہ جس کے اوپر اس ہی قسم کی نحوست ڈالی گئی ہے، اس ہی جادو کی نحوست ڈالی گئی ہے، تو آپ اس کو کیسے اتاریں گے، کیسے ختم کریں گے اس کو؟ اسی کو سیکھنے کا تو نام ہے. یہ انسان کتابوں سے نہیں سیکھتا. اگر کتابوں سے لوگ استاد بنتے نا تو آج پوری دنیا کے اندر استاد ہی استاد ہوتے ہیں، شاگرد کوئی بھی نہیں ہوتا بیچارہ. اور جو لوگ کتابیں دیکھ کر پڑھتے ہیں، کتابوں سے چل کر کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی رجت کا شکار ہو جاتے ہیں. قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ واحد کتاب ہے اس پورے کائنات میں کہ اس کو آپ جس نیت سے پڑھیں گے آپ کو اتنا فیض ہوگا. آپ جس نیت سے اس کو سمجھیں گے آپ اتنا ہی آپ کو سمجھ آئے گی. آج آپ پڑھیں، آج سیکھیں، پھر کل پڑھیں، پھر کل آپ کو ایک الگ باب کھلے گا، پھر روزانہ ایک الگ باب کھلے گا، پھر اسرار آپ پہ دن بدن کھلتے چلے جائیں گے. آج کفار اگر ترقی کر رہے ہیں نا تو وہ ہمارے قرآن کی بدولت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس قرآن کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں اس آیت میں اگر اس چیز کا ذکر ہوا ہے تو اس کا مقصد کیا تھا. کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ رب کا فرمایا ہوا کلام ہے، یہ حق ہے. ورنہ دنیا کی کوئی کتاب بھی آپ کو کبھی بھی پوری کتاب فائدہ نہیں دے گی، سوا قرآن پاک آپ کو فائدہ دے گا، نفع دے گا. اور جو لوگ قرآن کو اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری کتابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ بھی گمراہی ان کا مقدر بنتی ہے. اور اگر قرآن اور سنت کو آپ مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں اور پھر کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ گمراہ نہیں ہوتے.
قرآن نے باقاعدہ طور پہ فلکیات کے بارے میں پوری صورتیں اتاری ہیں، پورے تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کیے، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہر چیز کو بیان کیے، اور جس چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ حق ہے، اور جس کو قرآن نے باقاعدہ طور پہ ذکر کیا ہے، اس کی قسم کھا کے ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے آپ اس کو سمجھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم جب تک اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے، جب تک ہم اپنے بزرگوں سے نہیں جڑتے، جب تک ہم کسی سلاسل سے وابستہ نہیں ہوتے، ہم پہ یہ علوم آشکار نہیں ہوتے۔ صرف پڑھنا ہی صاحب کمال نہیں ہوتا حضرت، صاحب کمال بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بزرگ کی ایک لمحے کی صحبت آپ کی 1000 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ کی ہزاروں سال ایسی عبادت جس میں ریاکاری ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی بزرگ کی صحبت لے لیں، کسی بزرگ کے آپ صحبت اختیار کر لیں، کسی سلسلے سے جڑ جائیں۔ جب آپ کسی سلسلے سے جڑ جاتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی آپ کو فیض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سلسلے سے جڑنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے سلسلے سے بیعت لیا، آپ سلسلے سے جڑے، سلسلہ آپ کے اندر ضم ہوا، تو یعنی کہ ایک پلک آپ کے اندر لگ گیا کہ جس نے آپ کے اندر ایک تحریک، ایک کرنٹ پیدا کر دیا، جس سے آپ کا من روشن ہو گیا۔ سلسلہ بیسیکلی بجلی گھر ہے۔ اب لوگوں کے گھروں کے اندر جو بجلیاں آتی ہیں وہ ڈائریکٹ بجلی گھر سے نہیں آتی، وہ پہلے ڈائیورٹ ہو کے پیمٹی تک آتی ہے، پھر پیمٹی سے تاروں تک، پھر تاروں سے پھر وہ گھروں تک منتقل ہوتی ہے۔ اور گھروں کے اندر بھی ایک محدود وولٹ ملتا ہے، جیسے 220 وولٹ مل رہے ہیں، کسی کو 200 وولٹ مل رہے ہیں، کسی کو 180 وولٹ مل رہے ہیں۔ اور اگر وولٹ کو بڑھا دیا جائے تو گھر میں دھماکہ ہو جائے گا، سب کچھ اڑ جائے گا۔ بالکل اسی ترتیب سے ہی سلسلے کا فیض مریدوں کو پہنچتا ہے کہ وہ ان کی کیپیسٹی کے حساب سے ان کو دیا جاتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ اب وہ کسی بھی ڈگری کا ہو، وہ کسی بھی درجہ حرارت کا ہو، وہ کسی بھی وولٹیج کا ہو، فیض سب کو ملتا ہے۔ کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ جس کو بہت زیادہ ملتا ہے اس کا یقین اور محبت میں پہلے رمضان سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ان 2 چیزوں کو آپ اپنے دل میں قائم مقام کر لیں، جو فیض آپ سلسلے کا پائیں گے نا وہ قابل دید ہوگا آپ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں عرب کا جادو بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہی عرب کا جادو اور اسی ترتیب، یہ میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھائیں، وہ طریقہ کار بتائیں جو شروع سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔